میں شادی سے پہلے کئی بار اپنا سب کچھ لٹا چکی تھی۔ میری ماں نے بلا کر میری شادی کر دی۔ شادی کی رات میں بے حد ڈری بیٹھی تھی کہ کہیں میرے شوہر کو سب معلوم ہو گیا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ جب میرے شوہر میرے قریب آئے تو کہنے لگے، ایک بات پوچھوں مگر وعدہ کرو کہ سچ بتاؤ گی۔ انہوں نے جو بات پوچھی سے سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے، اور میں سچی کہانی، یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جن خاتونوں کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کہانی میں اصل ناموں کی جگہ فرضی نام استعمال کیے گئے ہیں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں اپنے والدین کے ہاں شادی کے 6 برس بعد پیدا ہوئی تھی۔ خدا کی کرنی کہ میرے بعد ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی، یوں میں ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ میں ہی ان کی توجہ کا مرکز اور ان کی کل کائنات تھی۔ میرے والد صاحب مجھے ایک پل کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتے۔ جب میں 10 برس کی ہوئی تو ایک روز اچانک گھر لوٹتے ہوئے سڑک کے ایک حادثے میں میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور میرا اور میری والدہ کا برا حال تھا، کیونکہ ہمارا ان کے علاوہ تھا ہی کون۔ میری والدہ کو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ میکے چلی جاؤ۔ میرے نانا نانی وفات پا چکے تھے اور ماموں اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ خوش و خروش زندگی گزار رہے تھے، لہٰذا میری والدہ میکے نہ جانا چاہتی تھی کہ وہ بابیوں کے سلوک سے پہلے ہی واقف تھی۔ کچھ رشتہ داروں نے انہیں دوسری شادی کرنے کا مشورہ دیا، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میں اپنی بیٹی کے سہارے ہی اپنی زندگی جیوں گی۔ وہ کہتی نہ جانے ستیلا باپ کیسا ہو، اور میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی ستیلی رشتوں کی بنت چڑھے۔ میرے چچا جان نے دادا کی جائیداد سے میرے والد کے حصے کا مکان ہمیں دے دیا اور میری والدہ سے کہا کہ اب یہ آپ ہی کی مالکیت میں ہے۔ یوں ہم دونوں ماں بیٹی اس گھر میں رہنے لگیں۔ میری والدہ کو سلائی آتی تھی، لہٰذا انہوں نے محلے کی عورتوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے، اور یوں ہم ماں بیٹی کا گزر بسر ہونے لگا۔ چچا بھی ہماری کچھ مالی امداد کر دیا کرتے تھے اور زندگی کی گاڑی چلنے لگی۔ میں بھی اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ اسکول جاتی۔ ماں پہلے گھر کے کام کرتی اور پھر سلائی مشین رکھ کر کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیتی۔ اپنی مصروفیات کے باعث وہ مجھے کامی توجہ دے پاتی تھی۔ میں نے میٹرک کر لیا تو آگے پڑھنے کا ارادہ متول کر دیا، مگر اب مجھے گھر بیٹھے بیٹھے بوریت محسوس ہوتی۔ اسکول جاتی تھی تو سہیلیوں کے ساتھ دل بہل جاتا تھا۔ گھر میں نہ تو میرا کوئی بہن بھائی تھا کہ جس سے باتیں کر سکتی، امی ہر وقت بس مصروف رہتی، یوں میں سارا دن تنہائی محسوس کرتی۔ انہی دنوں ایک روز جب میں کسی کام سے چھت پر گئی تو ساتھ والے گھر کا لڑکا جسے میں بچپن سے جانتی تھی، جس کا نام بلال تھا، وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ بے حد خوبصورت تھا، بالکل ایسا کہ جیسا میری عمر کی لڑکیوں کے خوابوں کا شہزادہ ہوتا ہے۔ آج اس کی مسکراہٹ مجھے اور بھی بلی لگی۔ ایک دو بار پھر جب اس سے آمنا سامنا ہوا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیتا۔ اب روز یوں ہونے لگا تھا کہ جب مجھے موقع ملتا میں چھت پر چلی جاتی اور ہم دونوں منڈیر سے باتیں کرتے۔ مجھے بھی جیسے بوریت دور کرنے کا بہانہ مل گیا تھا۔ میری والدہ تو وقت سے پہلے بوڑھی آنا شروع ہو چکی تھی۔ جب وہ مجھے آواز وغیرہ دیتی تو میں فوراً نیچے آ جاتی۔ 17 برس کی عمر میں اللہ لڑکیاں جتنی خورسرد ہوتی ہیں، میں بھی تھی۔ جس قدر نہ سمجھ تھی اتنی ہی سمجھدار بنتی تھی۔ آج تک اپنی نادانیوں کو کبھی تسلیم نہیں کیا تھا۔ ایک دو بار ماں نے مجھے اس کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ لیا اور پھر مجھے نیچے آ کر خوب باتیں سنائی، مگر میرا دل تو اب جیسے میرے بس میں نہ تھا۔ میں ان کی ڈانٹ کے بعد 2 دن سکون سے بیٹھتی اور پھر تیسرے روز پھر چھت پر چڑھ کر بلال کو ملنے چل پڑتی۔ ماں نے لاکھ منع کیا کہ بزنیزہ باز آ جا، بات باہر نکل گئی تو رسوا کرنے والے لاکھ ہوں گے، مگر میں ان کی باتوں کو ماں کی سادہ لوہی سمجھ کر نظر انداز کر دیتی اور بس دستور محبت کی پینگیں پڑتی۔ سہانے مستقبل کے خواب دیکھ رہی تھی اور یہ سہانے پسینے مجھے ہماری پڑوسی بلال نے ہی دکھائے تھے۔ اس نے کچھ اس طرح میٹھی میٹھی باتیں کر کے میرے دل کو مول لیا کہ میں اسی کے ساتھ عمر بھر نبھا کر وعدہ کر لیا۔ اس نے بھی مجھ سے اپنی محبت کا پورا انداز میں ظاہر کیا اور شادی کرنے کا وعدہ کیا۔ ماں تو کیا، تو ساری دنیا بھی ہمارے راستے میں آ جاتی تو ہم ایک دوسرے سے منہ نہ پھیر سکتے تھے۔ بلال بلا شبہ میری نظروں میں بے مثال تھا۔ وہ پرکشتہ مردانہ حسین کا مکمل نمونہ تھا۔ مجھے اس کی اتنی چاہت تھی کہ اس کی باتوں کی گہرائی کا تصور سمندر کی گہرائی سے بھی آگے تھا۔ وہ ایسے جذبات تھے کہ انہی دنوں کوئی میری جان بھی لے لیتا تو میں جانتی یہ اچھا ہو گیا۔ اب میں اتنی بے خوف ہو گئی تھی کہ راتوں کو بھی اس سے ملنے جانے لگی۔ ہم نے ایک وقت مقرر کر لیا۔ ہماری اور ان کی ایک ہی چھت تھی، بس درمیان میں چھوٹی سی دیوار تھی۔ میری ماں سارا دن کی مصروفیت کے باعث سو جاتی، اسے تو کیا کسی کو بھی کانو کان خبر نہ ہوتی۔ بس چاندنی اور اندھیرے ہمارے رازدار تھے، یہ دونوں ہی ہمارے سنگتی ہوتے تھے۔ چاند رکاوٹ بنتا اور نہ اندھیرا۔ ہمارے مکانوں کی جڑی ہوئی چھتیں ہماری ملاقات کا سنگم تھی۔ ماں کا معلوم تھا کہ وہ صبح کا ذاب بیدار ہو جاتی، تہجد کے بعد نماز فجر اور پھر تلاوت کے فرائض ادا کرتی، دن بھر گھر کا کام اور پھر فارغ وقت میں سلائی مشین پر محلے والوں کے کپڑے سلائی کرنا۔
यूं पेट भरने को चुकी थी। ये मशक्कत और इनकी शाम तक नढाल कर लेती थी। सर शाम में नींद से आंखें बंद होने लगती थी। चारपाई पर लेटते ही सो जाती। तब मैं दबे पांव जनीजा तय करती, छत पर चली जाती जहां बिलाल मेरा पहले से मुंतजर होता। मुझे देखते ही वो हमारी छतों के दरमियान में मौजूद डंडी से मडियार पार करके मेरी तरफ आ जाता और हर रात मुलाकात के दौरान वो मुझसे शादी के कई वादे करता। एक रात शादी के मुताल्लिक सहाने ख्वाब बनते और बातों बातों में हमने सारी हदें पार करती। मैं इसको क्यों ही दोषी दूं, मैं खुद भी तो बह गई थी। मैंने भी तो खुद को इसके हवाले कर दिया था। जब मुझे होश आया, माँ का ख्याल आया तो रोने लगी। इसने मुझे चुप करवाया और तसल्लियां दी कि वो बहुत जल्द अपने वालिदैन को मेरी वालदा के पास भेजकर मेरा रिश्ता तलब कर लेगा और यूं मुझसे शादी कर लेगा। यूं एक मुद्दत तक आग और कपास का ये खेल जारी रहा और हमने करीब के तमाम मरहाल तय कर लिए। मैं इसकी मोहब्बत में सरशार थी और वो मेरी तालब में मदहोश था। हम दोनों की ख्वाहिश थी कि हमारा निकाह जल्दी से हो जाए ताकि हम इस खतरनाक सफर से निजात हासिल करके अपनी मंजिल को पहुंच जाए। मैं अब इससे इसरार करती कि अपने वालिदैन को मेरी वालदा के पास भिजवा दो और मुझसे शादी कर लो। वो मुझे कहता, बस थोड़ा सा इंतजार करो, मैं बहुत जल्द अपने वालिदैन को तुम्हारे घर भेज दूंगा। वक्त गुजरने लगा और रफ्ता रफ्ता मेरा मुतालबा बढ़ने लगा। जब मिलती से कहती कि रोज आके दरिया से गुजरना, अब बस बात नहीं रही बिलाल, मैं अब हौसला हारने लगी हूँ। तुम अब मेरी माँ से बात करो, आखिर कब तुम मुझसे शादी करोगे? वो आगे से कहता, जब तुम कहोगी कर लूंगा। इतनी बार इसने यही जवाब दिया तो मुझे इसकी यह बात मजाक लगने लगी। मैं तो रोज अव्वल से इसको कहती थी कि मुझसे शादी कर लो, वही सही तरह से जवाब नहीं देता था। हर बार कहता, जरा सब्र कर लो, कुछ दिन और इंतजार कर लो। अब के मैं इसे आगे से कहती, आखिर क्यों बिलाल, इतना वक्त तो गुजर गया है, अब क्या उजड़ चन है, ऐसी कौन सी मुश्किल है, आखिर ऐसी क्या काबत है? मैं इसरार करती जाती, देखो बिलाल, एक मेरी बेवा माँ ही तो है, उसको मनाना कौन सा मुश्किल काम है। वो तो दिल से चाहती है कि मेरी शादी जल्द हो जाए ताकि वो सुख का सांस ले और बेटी के फर्ज से सबक दोष हो सके। वो तो तुम्हें भी बचपन से जानती हैं, तुम्हारी अम्मी से भी इनकी बहुत अच्छी बनती है, वो तुमसे प्यार भी करती हैं। तुम एक बार इनसे रिश्ते के लिए कहोगे तो वो 100 बार हाँ कहेंगी, मना हो जाए तो कहना। वो आगे से कहता, ज़नैरा, तुम्हारी माँ की तरफ से तो मैं मुतमिन हूँ, मगर डर मुझे अपने घर वालों की तरफ से है, वो नहीं मानेंगे। इन्हीं को मनाने के लिए मुझे अभी मोहलत चाहिए। मैं अपनी माँ से तुम्हारे बारे में बातचीत कर चुका हूँ। वो कहती है कि मैं तुम्हारे अब्बू से भी मिल लूंगी, मगर अभी तुम्हें कुछ दिन सब्र से काम लेना होगा। तब ऐसा न करते हुए बिलाल का लहजा इस कदर यकीन भरा होता कि मैं भी यकीन कर लेती। दिल में सोचती, वो इस मोड़ पर मुझे धोखा नहीं देगा कि जब मैं इसके बगैर बंतवार की कश्ती मनंद हो चुकी थी। जब मेरी अम्मी मुझसे मेरी शादी के मुतल्लिक बात करती या किसी रिश्ते का तकाजा करती तो मैं इन्हें फौरन जवाब देती कि मैं सिर्फ बिलाल से ही शादी करूंगी। अम्मी आगे से मुझे कहती, तो फिर इससे कहो ना कि वो तुम्हारा रिश्ता भेजे, मैं तो तेरी खुशी चाहती हूँ, अगर बिलाल भी राजी है तो मैं तुम्हारी इधर ही शादी कर दूंगी, मगर वो रिश्ता तो भेजे। मैं आगे से इन्हें कहती कि वो बहुत जल्द मेरा रिश्ता भेज देगा, इसलिए आप मेरा इधर उधर कहीं भी रिश्ता देखने के लिए कोशिश नहीं करें, मैं इसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। जब उन्होंने देखा कि बिलाल की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा और मैं फजूल से इसे आस लगाए बैठी हूँ, तो उन्होंने मेरे चचा को फोन कर दिया कि तुम्हारी भतीजी बड़ी हो गई है, कब तक इसको घर बिठा कर रखोगे, तुम ही कोई रिश्ता तलाश करो ताकि मैं इसके फर्ज से फारग हो सकूं। चंद दिनों बाद ही चचा अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ गए। अभी बेसरूर से मान की ये रिश्ता गनीमत जाना, बुरे वक्तों में अपने गले लगा ले, इससे बढ़कर और क्या खुशनसीबी होगी। माँ ने इस रिश्ते को कबूल कर लिया और बाद में मुझे बताया कि मैंने तेरा रिश्ता हमाद से तय कर दिया है। माँ के मुंह से मैंने हमाद का नाम सुना तो दिल बैठ गया। मैंने रोते हुए कहा, अम्मी मैं हमाद से हरगिज़ शादी नहीं करूंगी। अम्मी आगे से कहने लगी, अरे क्यों नहीं करेगी, क्या बुराई है हमाद में? मैंने कहा कि कोई बुराई नहीं, लेकिन इससे शादी नहीं करूंगी, मैं बिलाल से शादी करना चाहती हूँ। मेरे दिल में तैस वही बस कर रह चुका था। अम्मी आगे से गुस्से से कहने लगी, लेकिन वो नहीं करेगा तुझसे शादी, मैं तेरे चचा को हाँ कर चुकी हूँ। मैंने कहा, लेकिन अम्मी क्या मुझसे पूछे बिना ही ऐसा क्यों किया आपने? अगर आपने चचा के बेटे से मेरी शादी करवाने की कोशिश की तो मैं जहर खा लूंगी। याद रखिएगा, मैंने आसमान सर पर उठा लिया, माँ से खूब लड़ी, मर जाने की धमकियां दी। पहले तो वो मुझे प्यार से समझाती रही, जब देखा कि मैं हडरामी पर मजबूती से कदम जमाए बैठी हूँ तो वो बिना ही मुझसे कुछ कहे ही बिलाल के घर चल दी। मैंने रो रो कर आंखें सुरख कर ली थी। जब वो वापस आई तो कहने लगी, आज शाम को बिलाल आएगा, आज शाम को बिलाल आएगा, मैं तुम्हारे सामने इसके साथ सारी बातें किए देती हूँ। तुम्हारे चचा एक माह बाद शादी की तारीख रखने आएंगे।
اگر بلال نے ان کے آنے سے پہلے 15 دن کے اندر اندر تجھ سے نکاح نہیں کیا تو پھر میں تمہارے چچا کو تمہاری شادی کے لیے تاریخ دے دوں گی اور پھر تجھے حماد سے شادی ہی کرنی ہوگی۔ ماں نے عجیب منطقل لڑائی تھی، تاہم انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، بلال سے جا کر صاف بات کی تھی جو عرصہ سے منہ میں گھٹنیاں ڈالے بیٹھا تھا۔ مجھے تو وہ ٹال مٹول کیے جا رہا تھا، اب ماں درمیان میں آ گئی تھی اور یہ موقع میرے لیے غنیمت تھا کہ میں خود اسی دن کے لیے منتظر تھی کہ بارے ہاں یا نہ بلی تھیلے سے باہر تو ضرور نکلے گی۔ میں شام ہونے کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ بالآخر شام کو بلال ہمارے گھر آ گیا، اب دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میری امی کو سلام کرنے کے بعد اس نے کہا کہ خالہ جی آپ نے مجھے بلایا تھا۔ امی کہہ رہی تھی کہ تمہاری خالہ نے شام کو تمہیں اپنے گھر آنے کو کہا تھا، اس لیے میں آتے ہی ہاتھ منہ دھو کر آ گیا۔ کیا کوئی کام تھا؟ امی نے اس سے بات شروع کر دی۔ میرے کان دروازے پر ہی لگے ہوئے تھے۔ والدہ نیک بنتی سے ساری باتیں لپٹی اس کو بتا رہی تھی اور وہ ہما تن گوش تھا۔ بالآخر توقف کے بعد امی نے خاموشی توڑا۔ بلال بتا اب تیری کیا مرضی ہے؟ ہر بات صاف صاف بتا دے، دھوکے میں نہ رکھنا۔ میں اپنی بیٹی کی خوشی چاہتی ہوں، تیری رضا جاننے کے بعد ہی فیصلہ کروں گی۔ وہ کافی دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر کہنے لگا خالہ جی میں تو دل سے چاہتا ہوں کہ آپ کی فرزندی کا رشتہ پاؤں، مگر میرے گھر والے نہیں مانتے۔ میں نے انہیں منانے کی بہت کوشش کی ہے مگر وہ نہیں مانتے، وہ میری شادی میں شریک نہیں ہوں گے اگر میں نے آپ کی بیٹی سے شادی کی۔ امی آگے سے کہنے لگی کوئی بات نہیں بیٹے، تم 2-4 دوستوں کو ساتھ لے آؤ اور انہیں 15 دن میں کسی دن میرے گھر آ کر زنیزہ سے نکاح کر لو تو بھی میں راضی ہوں۔ مجھے اچھے سے احساس ہے تمہاری مجبوری کا لحاظ بھی، اس طرح بھی تمہاری اور زنیرہ کی بھی شادی پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ امید تھی کہ وہ ماں کی بات سن کے خوشی سے کھل اٹھے گا اور فوراً شادی پر راضی ہو جائے گا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے اسے بچھا ہوا پایا۔ وہ پھر سے ٹال مٹول کرنے لگا۔ بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ صاف انکار بھی نہ تھا، مگر مجبوریاں اس قدر بیان کر دی کہ مطلب انکار میں جاتا تھا۔ میرے آنسو میں ڈائے میرے دروازے کی چوکٹ کا مضبوطی سے تھاما نہ ہوتا تو شاید گر پڑتی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس طرح میری ماں کو دل شکین جواب دے گا۔ کچھ دیر بعد وہ کہنے لگا خالہ جی آپ کو شاید بہت جلدی ہے زنیرہ کی شادی کی، آپ کو اختیار ہے اپنی بیٹی کی شادی کر دے۔ میں تو جب اپنی مجبوریوں سے نکلوں گا تب بھی اپنی شادی کے بارے میں سوچوں گا اور اس میں 5 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میری امی میرے پاس آئی اور کہنے لگی دیکھ لیا تو نے، میں نہ کہتی تھی کہ بلال تجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ وہ سیدھے سے انکار بھی نہیں کر رہا تھا مگر اپنی مجبوریاں بتا کر تجھ سے جان چھڑوا رہا ہے۔ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تو اپنے چچا کے بیٹے سے شادی کر لے جو خوشی خوشی تیرا رشتہ مانگنے آئے تھے۔ کافی دیر بعد میں بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ پہلے سوچا بلال سے نہیں ملوں گی مگر پھر رہانا آ گیا اور سوچا آج اس سے مل کر ضرور پوچھوں گی کہ آخر اس نے اتنا عرصہ مجھے دھوکے میں رکھا۔ اس رات جب میں بلال سے ملی تو اس سے خوب لڑی۔ اس نے پھر سے یہی کہا کہ وہ ایک نامعلوم مدت تک شادی نہیں کر سکتا۔ اگر تم میرا انتظار کر سکتی ہو تو کر لو، اگر میرے مستقبل میں میرے حالات سنور گئے تو کسی دن تجھ سے نکاح بھی ہو جائے گا۔ یہ اس کا کھرا سا جواب تھا۔ اس روز بلال کے اس جواب سے میرا دل چور ہو گیا تھا۔ اس قدر توہین محسوس کی کہ جی چاہا کہ زمین میں گڑ جاؤں۔ میں نے کہا کہ جب تم اتنے ہی مجبور تھے تو تم مجھے ان ملاقاتوں کے لیے کیوں مجبور کرتے تھے؟ کیوں غربت کے مرحلے طے کیے تم نے؟ وہ آگے سے کہنے لگا میں تو اپنے دل سے مجبور تھا مگر تم کیوں آتی تھی؟ میرے بلال پر اس کا بیزار سا جواب تھا تو میں نے روتے ہوئے کہا میں بھی دل سے مجبور تھی مگر اب جو دل پر گزر گئی ہے سہ لوں گی، اپنے دل کو مار لوں گی مگر اب تم سے کبھی نہیں ملوں گی۔ یہ کہہ کر میں نے زینے کا رخ کیا اور مڑ کر بھی اس کی جانب نہ دیکھا۔ میں نے اب بلال سے کبھی نہ ملنے کا تیلیہ کر لیا۔ 15 روز بعد چاچو لوگ آگے۔ وہ منگنی کا جوڑا اور انگوٹھی ساتھ لیتے آئے تھے۔ انہوں نے امی سے کہہ کر سادگی سے شادی ہوگی، نکاح کا جوڑا بنوانے کا آرڈر دے دیا ہے، پہلی تاریخ نکاح کی رکھ لیتے ہیں، آپ اپنے چند محلے داروں کو بلا لینا، ہمارے ساتھ بھی زیادہ لوگ نہیں ہوں گے۔ یوں میری شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ میری ماں شادی کی تیاریوں میں مشغول ہوگی مگر میرا دل تو جیسے مردہ ہو چکا تھا۔ مقررہ تاریخ پر مختصر سی برات آئی اور بڑی سادگی سے میرا نکاح ہو گیا۔ رخصتی کا کھانا بھی چچا جان نے ہی بنوایا تھا۔ کچھ محلے داروں میں اس تقریب میں شرکت کی۔ رخصتی ہوگی اور میں چچا کے گھر یعنی اپنے سسرال آ گئی۔ جب مجھے پھولوں کی سیج پر بٹھایا گیا تو میرا دل جیسے خوف کے مارے زلزلا رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کہیں حماد کو میرے ماضی کے بارے میں پتہ نہ چل جائے۔ اس رات جب وہ میرے پاس آئے تو میں اس وقت چونکی جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم سے ایک بات پوچھوں مگر وعدہ کرو کہ تم سچ سچ بتاؤ گی۔ اس لمحے میرا دل جیسے میرا سینے سے باہر لپکنے کو تیار تھا۔ سوچنے لگی کہ نہ جانے کون سی بات پوچھنا چاہتے ہیں مگر اگلے لمحے اس نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے۔ میں ویسے ہی کہہ رہا تھا اور یوں اس نے بات آگے کر دی۔ میں بھی شکر کا کلمہ پڑھ کر جیسا میں سوچ رہی تھی ویسا کچھ نہ تھا۔
وہ بالکل نارمل لگ رہے تھے اور اس شادی سے مطمئن بھی دکھائی دے رہے تھے، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن تو سچ کھلنے ہی والا تھا۔ دن گزرنے لگے، کہنے کو تو میرا بیاہ ہو گیا تھا، مگر میرا دل کسی بھی بات میں نہ لگتا تھا۔ اس بیوقوف کو یاد کر کر میرے دل میں جھٹکیاں لگتی تھی۔ کبھی کبھار دل اس کے لیے حد سے زیادہ بے چین ہو جاتا تو خود کو کوستی رہتی کہ کیوں جلد بازی میں شادی کر لی۔ اگر انتظار کرنے کو کہتا تھا تو انتظار کر لیتی۔ محبت کرنے والے انتظار تو کرتے ہی ہیں، چاہے وہ تھوڑے دنوں کا ہو یا عمر بھر کا۔ محبت تو نام ہی انتظار کے دکھ سہنے کا ہے۔ کچھ دن صبر کرنے سے کیا خیر بلال مجھے اپنا لیتا۔ اب تو جو زندگی ملی تھی اس کو یوں تو گزارنا تھا۔ بلال کی یادوں سے بیان ستاتی تو چھت پر جا کر روتی، اپنے دکھ کو کس کرتی۔ نئی دلہن تھی مگر نئی دلہنوں جیسی خوشی میرے چہرے پر نہیں جھلکتی تھی۔ معاذ اکثر مجھ سے میری اداسی کا ثواب پوچھتے، میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دل جوائی کرتے تو میں رو پڑتی۔ آخر ایک روز اپنی چھت پر ہونے والی ملاقات کے قصے سناتا رہا اور آگے وہ مجھے سنا دیا کرتا کہ لڑکے تو ایسی باتیں خوش ہو کر دوسروں کو سناتے ہیں۔ سوچو اگر وہ تمہارے ساتھ مخلص ہوتا تو یہ باتیں اپنے دوست زہری سے کرتا۔ اور سچ ہے نا کہ تم راتوں کو بلال سے چھت پر ملاقاتیں کرتی تھی۔ اس کی بات سن کر تو جیسے میرے قدموں سے زمین نکل گئی۔ یہ سچ ہی تو تھا، بھلا اتنے کھلے سچ کو میں کیوں نہ کیوں جھٹلا سکتی تھی۔ میں نے اپنے بہتے ہوئے آنسو کو نہیں روکا اور نہ ہی ان کو صاف کیا، نہ میں نے حماد کو کوئی جواب دیا، مگر ہاں میں نے اس کے پیروں پر ہاتھ رکھ دیے اور رو رو کر کہنے لگی، حماد خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے، وہ دن میری نا سمجھی کی بھول تھے، تب مجھے اچھے برے کی تمیز نہ تھی، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی تھی، مگر میں اس پر شرمندہ ہوں۔ آپ نے میری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا ہے، جان گئی ہوں کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا۔ وہ با حوصلہ شخص کہنے لگا، جو گزر گیا سو گزر گیا، میں نے سب کو بلا دیا اور اب تم بھی بلا دو۔ عہدہ کرو کہ پھر کبھی ایسی غلطی کرنے کا سوچو گی بھی نہیں۔ میں نے وعدہ کیا کہ آئندہ مراحانی کی پابندی بن کر رہوں گی، شوہر اور بیوی کے اس مقدر رشتے کی پاسباری کرتی رہوں گی۔ بلال سے تو اب مجھے نفرت ہو گئی تھی۔ انسان بھی عجیب مخلوق ہے، اس کے ارادوں کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ وہی بلال جس کی بے وفائی مجھے ڈال رہی تھی، اب اس کے بارے میں سوچنے سے بھی وحشت ہوتی تھی، کیونکہ میں اس کی حقیقت جان گئی تھی۔ بڑی بات یہ تھی کہ اتنا سب جاننے کے باوجود بھی حماد نے میرے میکے جانے پر پابندی نہیں لگائی تھی، ورنہ مجھے لگتا تھا کہ اب وہ مجھے وہاں جانے سے منع کر دے گا۔ بڑے صدمے کی بات تو یہ تھی کہ جب بلال کی والدہ کو علم ہوا کہ بلال نے میری امی سے یہ کہہ کر دباؤ میں نہ تھا، چاہتا تھا تو وہ مجھے اپنا سکتا تھا۔ میری ماں نے رضامندی دے دی تھی، اس کے گھر والوں نے بھی اسے اجازت دے رکھی تھی کہ اگر زنیرہ کے ساتھ شادی کر لو تو ہم خوش ہیں، ہمیں بتا دو تو ہم رشتہ مانگنے جائیں، مگر اس نے خود ہی منع کر دیا، مجھے دھوکہ دیا اور بعد میں اس کی کلی کھل گئی تو میں نے پہلی والی غلطیوں پر نادام تھی۔ جب بلال کی بہن سندیشہ لے کر آئی، میں نے ہاتھ جوڑ دیے کہ اس کو کہو کہ میری جان چھوڑ دے اور تم دوبارہ اس کا کوئی سندیشہ لے کر نہ آنا۔ اس کے ساتھ بیتے دن میری روح تک ابھی تک نمودار گوانت کی مانند ثابت تھے۔ بس نہ چلتا تھا کہ ان کو تیز چھری سے کچر ڈالتی، بھلا میں ان سے کیا ملنے کی حماقت رکھ سکتی۔ پچھتاوے کے احساس سے بچنے کو تنہائی کے جلتے ہوئے تندور میں کود پڑوں اور دھیرے دھیرے سلگنے کی بجائے ایک بار ہی جل کر بسم ہو جاؤں۔ یہ احساس کی دنیا بھی عجیب دنیا ہے۔ اس کے غرور نے بلال کی عزت کو نفس کی پار پار کر دیا تھا۔ ابھی ایک لوٹتے ہوئے جوری کی طرح ماضی کے راستوں لوٹ آنے کی آرزو میں دیوانہ پھرنے لگا، یعنی اپنی بہن کے ہاتھ سندیشہ بھیجنے۔ میں جانتی ہوں کہ اس نے کیا ضروری بات کرنی تھی، مجھ سے اپنے ضمیر کی خلش کو مٹانے کے لیے مجھ سے معافی مانگنی تھی، یا پھر وہ دوسری وہ بات جو میں سوچ بھی نہ سکتی تھی، وہ یہ تھی کہ میں اپنے مہربان جیون ساتھی کو چھوڑ دوں اور واپس لوٹ آؤں۔ مگر ایک دیوانے کا خوف تھا جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اب وقت گزر چکا تھا۔ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں، مگر ماضی کی خلش آج تک میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور کبھی کبھی میرے شوہر بھی ضرور سوچتے ہوں گے، وہ الگ بات کو جتلاتے تھے۔ میں سب بہنوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر زندگی میں ہمیشہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں۔ جوانی کا دورہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو یہ سب دلکش لگتا ہے، مگر کبھی ایک غلطی زندگی بھر کا پچھتاوا بن جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ سب بہنوں کو نیک ہدایت دے اور ان کے نصیب ایک غلطی زندگی بھروسہ کا پچھتاوا بن جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ سب بہنوں کو نیک ہدایت دے اور ان کے نصیب اچھے کرے۔ مزید دلچسپی کہانی کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کرے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر زندگی میں ہمیشہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں۔ جوانی کا دورہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو یہ سب دلکش لگتا ہے، مگر کبھی ایک غلطی زندگی بھر کا پچھتاوا بن جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ سب بہنوں کو نیک ہدایت دے اور ان کے نصیب ایک غلطی زندگی بھروسہ کا پچھتاوا بن جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ سب بہنوں کو نیک ہدایت دے اور ان کے نصیب اچھے کرے۔ مزید دلچسپی کہانی کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کرے۔ شکریہ، خدا حافظ۔